اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام کی لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دینے سے لے کر کشتی بنانے تک اور پھر طوفان نوح کے آنے تک کا مکمل واقعہ۔ تاریخ میں ایک ایسا طوفان بھی آیا جس نے دنیا کی تمام بلند ترین عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی پانی کے سامنے ٹک نہ پایا۔ یہ وہ طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام آبادی کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن پانی کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں موجود صرف 80 لوگ تھے جو طوفان سے بچ گئے تھے۔ پھر انہی لوگوں نے دوبارہ دنیا کو آباد کیا اور انسانی نسل کو دوبارہ شروع کیا۔ یہ بات ہے آج سے 5000 سال قبل کی، جہاں ایک عظیم طوفان آیا۔ اس طوفان کو طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا فانی میں آنے کے بعد جب ان کی اولادیں ہوئی تو خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت کے بعد وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور ایک اللہ تعالیٰ کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھروں سے بنائے گئے خداؤں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ نہ صرف ان لوگوں نے اپنی عبادت گاہوں کو بتوں سے بھر دیا، بلکہ اپنے گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ شیطان کا ہمیشہ سے کام لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کا رہا ہے۔ ابلیس نے ان لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی دنیا سے پردہ فرمائے سینکڑوں برس بیت چکے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم قوم میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام لمک تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی تبلیغ کی، اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ یہ قوم ملک عراق کی گرد و نواح میں آباد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عبادت اور ایک اللہ کو ماننے کی طرف بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس دعوت کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو استغفر اللہ جھوٹا قرار دیا اور آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا انکار کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم اپنی نصیحت اور دعوت و تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگوں کی عمریں دراز ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دراز عمر پائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک کوششیں کی کہ ان کی قوم ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور شرک سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، لیکن اس قوم پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا، سوائے ان چند غریب لوگوں کے جو ایمان لے آئے، اور ان ایمان لانے والوں کی تعداد 80 تھی۔ جب توحید کا درس دیتے دیتے مدتیں گزر گئی، پھر بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ علیہ السلام پریشان ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے اپنے نبی کی طرف وحی نازل فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ علیہ السلام ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے۔ ان لوگوں کو سیلاب سے ہلاک کرنا ان کا مقدر ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے گئے علم کے مطابق ان لکڑیوں سے تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو آپ علیہ السلام کا بہت مذاق بنانے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو؟ اور کہنے لگے، کیا جو تم یہ کشتی بنا رہے ہو یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر نہیں۔ الغرض بہت سے طریقوں سے آپ علیہ السلام کو تنگ کیے جانے لگا، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کا ہاتھ تھامے رکھا، اور ان بے تکے سوالات کے جواب میں آپ علیہ السلام یہی فرماتے تھے، اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی نکلنا سٹارٹ ہو گیا۔
आसमान से क़यामत खेज़ बारिश बरसना शुरू हो गई जो हर शय को साथ बहाकर ले जाने लगी। हर तरफ एक क़यामत का सा मंजर था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुबारक कश्ती पहाड़ों जितनी ऊंची लहरों के ऊपर तैर रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कन्नान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, मेरे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना रह। इसने कहा, अब्बा मेरी फिक्र ना करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया हूँ और पानी से बच जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज कहरे इलाही से कोई नहीं बच सकता। इसी आलम में उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हाइल हुई और वो उस लहर में डूबकर गर्क हो गया। ये बहुत ही शदीद किस्म का तूफान था। इस तूफान में पानी की मौजें इस कदर बुलंद थी कि उन्होंने ज़मीन में मौजूद तमाम पहाड़ों को छुपा लिया था। ज़मीन में कुछ भी सलामत न बचा था, सब कुछ उस तूफान में गर्क हो चुका था। सिर्फ एक ही चीज़ सलामत थी और वो थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो बुलंदोबाला पहाड़ की लहरों के ऊपर तैरती फिर रही थी। रिवायात के मुताबिक इस कश्ती में 80 शख्स मौजूद थे और इनके साथ उनका कुंबा भी था। ये लोग कश्ती में 150 दिन रहे। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से इस कश्ती का रुख जबले जोदी यानी जोदी पहाड़ की तरफ फेर दिया गया, जहां वो रुक गई। कश्ती के ठहरने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन वालों की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवे ने ज़मीन पर मुर्दार देखे तो उन पर झपट पड़ा और ताख़ीर कर दी वापसी आने में। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फिर कबूतर को भेजा। कबूतर आप अलैहिस्सलाम के पास एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और इसके पाँव कीचड़ से तरबतर थे, जिनको देखकर आप अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन खुश्क हो चुकी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जबले जोदी से नीचे उतर आए और आप अलैहिस्सलाम ने एक बस्ती की तामीर की। इस बस्ती का नाम समानीन रखा गया। फिर ये वो मकाम था जहाँ से नस्ल इंसानी की दोबारा शुरुआत हुई।